بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 22 ہے اور اس میں آج ہم انشاء کا کام کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا بھی کہ ایک خط ہے جس کا جو کہ رسمی خط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مدیر اعلیٰ کے نام لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رسمی اور غیر رسمی خط میں کیا فرق ہے۔ خط دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ رسمی خط ہم لکھتے ہیں اپنے اسکول کی پرنسپل کے نام، اس کو بھی رسمی خط کہتے ہیں، اس اپلیکیشن کو، اور اخبار کے ایڈیٹر کے نام ہم لکھتے ہیں، یا ہم ایسا کوئی مسئلہ اپنا کسی کونسلر یا ناظم کے پاس پیش کرتے ہیں خط میں، تو اس کو بھی ہم رسمی خط کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر رسمی خط ہم کس کو لکھتے ہیں؟ دوست احباب کو اور رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آج دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے رسمی خط کے بارے میں بتایا تھا، غیر رسمی اور رسمی خط کے بارے میں۔ آج ہم اور رسمی خط کا خلاصہ اور خاکہ بھی بتایا تھا۔ آج ہم رسمی خط جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر لکھیں گے، اور آج ہم ایک اخبار کے مدیر اعلیٰ کے نام خط لکھ رہے ہیں، اس کا طریقہ کار اور اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور آپ غور سے اس کو سنیں گے اور اپنی کاپی میں اتاریں گے، ٹھیک ہے، حصہ انشاءاللہ۔ باخدمت جناب مدیر اعلیٰ صاحب، یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر روزنامہ جنگ کو ہم نے واوین میں لکھا ہے، واوین انورٹڈ کاماز کو کہتے ہیں، کراچی کی بات یہاں پر بات ختم ہو گئی، تو یہاں پر ہم نے ختمہ یعنی کہ ڈیش لگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے مخاطب کیا جناب اعلیٰ، کس کو؟ مدیر اعلیٰ کو مخاطب کیا جناب اعلیٰ۔ تو جناب اعلیٰ کے بعد ہم نے مخاطب چونکہ کیا اس لیے یہاں پر استجابیہ آیا، استجابیہ یعنی ایکسکلیمیشن سائن۔ پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنی لائن کے مارجن کے ساتھ ساتھ ہم یہ شروع کرتے ہیں، خط جگہ نہیں چھوڑتے اور لائن بھی نہیں چھوڑتے کوئی۔ میں آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے، موقر جریدے کی وساطت سے یعنی کہ آپ کے باوقار اخبار کے ذریعے سے اپنے شہر کے اہم مسئلے کے سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، جسارت ہمت کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ ارباب اختیار ان پر غور فرمائیں گے۔ ارباب اختیار کسے کہتے ہیں؟ جو افسران بالا ہوتے ہیں، جو اس کی کرتا دھرتا ہوتے ہیں، جن کے ذمہ داری ہوتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی، ان کو ارباب اختیار کہتے ہیں۔ پھر دوسرا پیراگراف بنائیں گے آپ، پیراگراف چینج ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جتنی تیزی سے پھیلا اور پھیل رہا ہے اس کی شاید ہی کوئی نظیر ہو، لیکن مسائل اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں، جن میں اہم ترین ٹریفک کا مسئلہ ہے۔ ٹریفک کے مسئلے کو آج ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ ٹریفک کا مسئلہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کتنا سنگین ہے، کتنا بڑا ہے کراچی شہر میں، جس کا مناسب حل نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک حادثات رونما ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً روزانہ ہی کوئی قیمتی جان ضائع ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، جو جیسے کہ پل بنانے کے لیے، سڑکیں بار بار تعمیر کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ پھر پیراگراف چینج ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ کم از کم شہر کے ان مقامات پر جہاں ٹریفک کا دباؤ بہت رہتا ہے وہاں اوور ہیڈ پل ضرور بنانے چاہیے، یعنی کہ جہاں پر ٹریفک بہت زیادہ رہتی ہے، جیسے ہماری کراچی میں 2-4 مشہور سڑکیں ہیں، تو وہاں پر ٹریفک بہت زیادہ رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے ہر وقت 24 گھنٹے، تو وہاں اوور ہیڈ پل بنانے چاہیے، یعنی کہ روڈ کراس کرنے کے لیے جو پیدل مسافر چلنے والے ہیں ان کے لیے کراس کرنے کے لیے اوور ہیڈ پل ضرور بنانے چاہیے۔ حادثات کا ایک سبب ڈرائیوروں کی ٹریفک کے قوانین سے لا علمی بھی ہے، یعنی کہ ایسے ڈرائیوروں کو ٹریفک لائسنس گاڑی کا دے دیا جاتا ہے جن کو کہ ان کے بارے میں، ٹریفک کے بارے میں، اس کے قوانین کے بارے میں، اس کے اصول کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانا جانتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں۔ حادثات کی ایک اور وجہ راہگیروں کی ٹریفک کے اصولوں سے عدم واقفیت بھی ہے، یعنی کسی کو، بہت سارے راہگیر جو راہ چلنے والے ہوتے ہیں، پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر روڈ کراس کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیبرا کراسنگ جہاں ہوتی ہے وہاں سے ہی روڈ کراس ہوتا ہے، جہاں پر اوور ہیڈ پل بنا ہوتا ہے وہیں سے روڈ کراس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حادثہ ہو جاتا ہے۔
لہٰذا ابلاغ عامہ کے ذریعے، ابلاغ عامہ کہتے ہیں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، اس کے ذریعے سے ان اصولوں کے بارے میں باقاعدہ پروگرام ترتیب دیے جائیں، یعنی کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی ٹریفک کے اصول کیا ہوتے ہیں اور اس پر کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا خط جو ہے سب سے پہلے ہم نے ایک مسئلہ پیش کیا اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کا حل بھی ہم تجویز بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیراگراف پھر بنا، یہاں پر تجاویز دے دی ہم نے۔ اب ہم آخر میں بات کر رہے ہیں، اگر ان تمام تجاویز پر ایک ساتھ سرگرمی سے عمل کیا جائے تو ممکنہ حد تک حادثات کا تدارک کیا جا سکتا ہے، یعنی حادثات کو روکا جا سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ میرا یہ خط اپنے اخبار کی قریبی اشاعت میں شائع فرما دیں گے۔ ہم ہمیشہ مدیر اعلیٰ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا خط شائع کر دیں، اور تاکہ افسران بالا تک ہمارے یہ مسئلہ پہنچے اور وہ اسے جلد سے جلد حل کر دیں۔ کبھی بھی ہم مدیر اعلیٰ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ آپ حل کر دیں۔ مدیر اعلیٰ آپ کا مسئلہ حل کرنے نہیں بیٹھے، بلکہ وہ اخبار میں صرف شائع کریں گے آپ کا خط، اور وہ خط جو ہے افسران بالا تک پہنچے گا اخبار کے ذریعے، اور وہ اسے پڑھیں گے اور شاید وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکیں۔ تو اس لیے ہم اخبار میں خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بغیر لائن چھوڑے یہاں پر سیدھے ہاتھ کی طرف درخواست گزار ایک شہری، یہاں پر الف بے جیم بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص کی طرف سے ہوتا ہے تو یہاں پر ایک شہری یا پھر الف بے جیم آتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے خط ہوتا ہے تو پھر یہاں پر آتا ہے کہ اہلیان محلہ یا اہلیان کراچی، ٹھیک ہے۔ اور درخواست گزار کے بالکل سامنے ہم مورخہ لکھیں گے، چونکہ جو بھی ہماری تاریخ ہوتی ہے، جس تاریخ کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے یہ مورخہ ہم یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے لکھنے کا طریقہ بھی اردو میں، تاریخ لکھنے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ 5 ستمبر اگر ہم لکھ رہے ہیں تو 5 کے بعد چھوٹا سا یہاں پر ایک خط آئے گا ترچھا، پھر ستمبر کا مہینہ لکھ رہے ہیں تو پورا ہم اردو میں لکھیں گے، اور پھر 2020، ٹھیک ہے طالبات۔ امید کرتی ہوں کہ تمام پورا خط یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسی طرح سے آپ اس کو صحیح طریقے سے اتاریں گے اپنی کاپی میں انشاء کے حصے میں۔ اور اگلی کلاس تک کے لیے پھر اللہ حافظ۔